بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التوحید کی شرح درس نمبر 21 اور جس میں ہم چیپٹر نمبر 20 پڑھیں گے، اس کے آغاز میں آپ سب کو اہلا وسہلا مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارا سینہ توحید کی محبت کے لیے کھول دے کہ ہم اس کو اپنانے والے بن جائیں، اور جو اشیاء اس سے خلاف جاتی ہیں، جو اس سے دور کرتی ہیں، ہم اور آپ ان سے بچنے والے بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اب شیخ رحمہ اللہ نے جو چیپٹر بیان کیا وہ ہے باب ما جاء من التغلیظ فی من عبد اللہ عند قبر رجل صالح فکیف اذا عبدہ۔ اس بات کا بیان کہ جو سختی اور جو مذمت دین میں آئی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے کسی نیک ولی کی قبر کے پاس جا کر، جو سختی دین نے دی ہے اللہ کی عبادت کرنے پر کسی ولی نیک صالح کی قبر کے پاس جا کر، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ فکیف اذا عبدہ، چہ جائے کہ اس ولی کی عبادت کرنا شروع کر دی جائے۔ تو غور سے سمجھیے مقصد کیا ہے بیان کرنا۔ جو 4 احادیث یہاں پر شیخ رحمہ اللہ بیان کریں گے ابھی، ان کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرنے کے لیے بھی کسی قبر کی جگہ کا چناؤ کرنا جائز نہیں۔ آپ عبادت تو اللہ کی کریں گے، لیکن کس جگہ پہ کریں گے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ کی عبادت کسی ولی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے کرنا ناجائز ہے، جیسے کہ احادیث میں آگے آئے گا۔ تو اس ولی کی عبادت کرنے کے بارے میں کیا معاملہ ہوگا؟ کتنا گناہنا، کتنا بڑا جرم ہوگا کہ باقاعدہ اس ولی کی عبادت کرنی شروع کر دی جائے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص صفات ہیں، خاص اوصاف ہیں، وہ ان اولیاء کرام کو دے دی جائیں۔ تو آئیے احادیث کی روشنی میں اس کو سمجھتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو یہ شیخ رحمہ اللہ نے شرک تک جانے کے جو اسباب ہوتے ہیں، جو وجوہات بنتی ہیں، ان کو روکنے کے لیے کہ انسان شرک سے بچے اور ان امور سے بھی بچ جائے جو شرک تک لے کر جاتے ہیں، شرک تک جانے کا باعث بنتے ہیں، یہ دین اسلام نے ان سے بھی بچنے کا ہمیں حکم دیا۔ ان احادیث کی روشنی میں ان کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب وہ حبشہ میں تھیں، آپ جانتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی تھی بہت پہلے مکہ سے، تو وہاں پہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو کہ ام المؤمنین ہیں، لیکن اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں نہیں تھی، اس وقت وہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے رشتے میں تھی۔ تو خیر بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے حبشہ میں تصاویر دیکھیں، لوگ تصاویر انہوں نے لگائی ہوئی تھیں اپنے مقدس، اپنے معظم شخصیات کی۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصاویر کے بارے میں اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، کہ وہ جو لوگ ہیں ان میں اگر کسی نیک آدمی کا انتقال ہو جاتا، او العبد الصالح، یعنی ایک بندے کا انتقال ہو جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدا، اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر لیا کرتے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس مسجد میں ان کی تصاویر لگا دیا کرتے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، اے ام سلمہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں انتہائی بدترین مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ تو معلوم ہوا شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 2 قسم کے فتنوں میں مبتلا ہو گئے وہ لوگ، ایک قبر تعمیر کر لینا، ان کی قبور کو بنا لینا، دوسرا وہاں پر ان کی تصاویر لگا دینا۔ تو یہ قبر بنانا اور پھر تصاویر لگا دینا، یہ 2 بدترین اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ جو بدترین مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ اس طرح کا کام انجام دیتی ہیں۔ آپ سوچئے کہ جس عمل پہ بدترین کہنے کا حکم کہا جا رہا ہے وہ کہ نیک صالحین کی قبروں پہ مسجد تعمیر کر لینا، اور آپ سوچئے ہمارے اور آپ کے اطراف میں کتنی ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اولیاء کرام کی قبریں ہیں اور اس پر ہی باقاعدہ مساجد بنی ہوئی ہیں، انہی باؤنڈری کے اندر جہاں پر مسجد ہے اسی باؤنڈری میں قبریں بھی موجود ہیں، قبریں موجود ہیں اسی کے ایک کونے میں ایک طرف، اور اسی جگہ پہ ہال میں لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسا عمل ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین عمل قرار دیا، اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، بلکہ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ پھر بخاری مسلم کی ایک اور روایت بیان کری شیخ رحمہ اللہ نے، وہ کیا ہے سنیے۔ فرماتے ہیں لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آخری وقت تھا، طفق یطرح خمیصۃ لہ علی وجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک چادر کو اپنے چہرے کو ڈھانپ رہے تھے، اس چادر سے بخار کی شدت کی وجہ سے آپ چہرہ ڈھک رہے تھے اپنا۔
فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی طبیعت سنبھلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو ہٹا لیتے تاکہ سانس لینے میں آسانی ہو سکے اور وہ آپ کی سانس میں تکلیف کا باعث نہ بنے چادر ڈھکا ہوا چہرہ. تو اغتم بہا یعنی کہ جب آپ کا تھوڑی سی سانس تنگ ہونا شروع ہو جاتی تو آپ اس کو ہٹا لیتے تاکہ ذرا اچھی انداز سے سانس لے سکیں. یہی معنی اس کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بالکل اپنی زندگی کے آخری اوقات میں کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا. انبیاء کرام کی قبروں کو مسجد بنا لیا. غور سے سنیے، مسجد میں عبادت اللہ کی کرتے تھے لیکن قبروں پر مسجد تعمیر کر لیا کرتے، یا قبروں کو مسجد بنا لیا کرتے یا مسجدوں کو قبروں پر تعمیر کر لیا کرتے. اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یحذر ما صنعوا، آپ ڈرا رہے تھے جو یہود و نصارہ کے اعمال ہیں. ولولا ذلك لابرز قبره، اگر ایسا نہ ہوتا، آپ نے ڈرایا نہ ہوتا تو آپ کی قبر جو ہے وہ کھلی جگہ پر ہوتی، کسی کھلی جگہ پر ہوتی. غیر انه خشی ان يتخذ مسجدا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ کہیں لوگ اس کو مسجد نہ بنا لیں، اسی لیے آپ کی قبر آپ کے حجرے میں ہی بنی. تو دیکھیے کتنی واضح تعلیمات ہیں اسلام میں کہ نیک صالحین کا احترام، ان کی محبت اور ان کی خدمت اور ان کے ساتھ بہترین سلوک، ان کا اکرام کرنا، یہ ایک الگ پہلو ہے. ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے یقیناً ضروری ہے، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی قبروں پر مسجدیں بنا لینا یہ ان میں غلو کا سبب بنتا ہے، جو آگے جا کے شرک کا سبب بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت تھی اور نصارہ پر. جبکہ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، غور سے سنیے، صرف اور صرف مسجد تعمیر کرنے پر. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کی عبادت کرتے تھے، یہ تو آگے آئے گا. ابھی صرف مسجد تعمیر کر لینا جہاں پہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے. پھر تیسری حدیث بیان کرتے ہیں حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 5 دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا، انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، میں اس بات سے برات کرتا ہوں کہ تم میں سے میرا کوئی خلیل ہو. خلیل کہتے ہیں جس سے انتہائی اونچے درجے کی محبت ہو، اونچے درجے کی محبت. فإن اللہ قد اتخذنی خلیلا، بے شک مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بنا لیا ہے. کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جس طرح حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ میرے لیے جائز ہوتا کسی اور کو اپنا خلیل بنا لینا، تو میں اپنی امت میں سے کسی کو اگر چنتا اپنا قریب ترین شخص، محبوب ترین شخصیت، تو میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بناتا. کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے. پھر فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم مساجدا فلا تتخذوا قبور مساجدا، آگاہ ہو جاؤ، تم سے پہلے جو لوگ ہوتے وہ اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو مسجد بنا لیا کرتے، میں تمہیں کہتا ہوں قبروں کو مسجد نہ بنایا کرو. فإني أنهاكم عن ذلك، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں. ذرا غور کیجئے کس کس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. پہلے بتایا کہ جو پرانی قومیں تھیں وہ ایسا کام کیا کرتے، یعنی منع کرنے کے لیے. پھر فرمایا میں تمہیں کہتا ہوں قبروں کو مسجد نہ بناؤ. پھر دوبارہ کہا فإني أنهاكم عن ذلك، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں. 3 مختلف انداز اپنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے روکنے کے لیے. اور یہ حدیث آپ نوٹ کیجئے، حضرت عائشہ بھی روایت کر رہی ہیں، جندب بن عبداللہ بھی روایت کر رہے ہیں، اور بھی کئی سارے صحابہ کرام نے یہ احادیث روایت کری جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کو مسجد بنانے سے منع فرما رہے ہیں. معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بار بار یاد دہانی کرائی، بار بار تکرار کیا تاکہ لوگ ایسا عمل نہ کریں. آج آپ دیکھ سکتے ہیں بے شمار نیک صالحین کی قبروں پہ مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے جناب یہ ان کا اکرام ہے، یہ ان کی محبت ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جناب عبادت تو ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں، بس ان کی جگہ پہ جا کے جو ہے عبادت کر رہے ہیں. اسی عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمل پر لعنت فرمائی. آخری حدیث بیان فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء، سب سے برے لوگ وہ ہوں گے جنہیں جب قیامت آئے گی تو وہ زندہ ہوں گے. قیامت جس وقت آئے گی جو زندہ ہوں گے وہ سب سے برے لوگ ہوں گے. ان کی صفت کیا بیان فرمائی؟ والذین یتخذون قبور مساجدا، جو قبروں کو مساجد بناتے تھے.
ہم سوچتے ہوں گے وہ برے لوگ ہوں گے جو صرف اور صرف شراب نوشی میں ہیں، عیاشی میں ہیں، حرام کاموں میں مبتلا ہیں، لیکن یہ تو ہماری نظر میں بڑے اچھے لوگ سمجھے آتے ہیں جو ان مساجد میں موجود ہوتے ہیں، قبروں کے آس پاس رہتے ہیں. ہم بولتے ہیں بڑے جناب اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سب سے بڑا حق ہے. سب سے بڑا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو جو اشیاء اس کی شرک کی طرف جانے کا سبب بن جاتی ہیں اس میں بہت سختی ہے اسلام میں. تو معلوم ہوا اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین لوگ قرار دیا انہیں جو قبروں کو مسجد بناتے تھے. تو اب اگر آپ سوال کریں، جو کہ تفصیل طرف سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے مسجد میں نہیں بنی ہوئی، جواب یہ ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اپنے گھر میں بنی تھی اور آپ کی مسجد اس سے علیحدہ تھی. تو نہ ہی مسجد قبر پر بنی تھی، مسجد پہلے سے موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھی، نہ ہی آپ کی قبر مسجد میں بنائی گئی، آپ کی قبر اپنے گھر میں تھی اور مسجد بالکل اس سے علیحدہ تھی. تو دونوں صورتیں وہاں پر نہیں ہوئی، نہ ہی مسجد کو بنایا گیا قبر پہ، نہ ہی قبر کو تعمیر کیا گیا مسجد کے اندر. اب یہ جو ہوا یہ بہت بعد میں جا کے سن 86 ہجری میں مسجد کی جب توسیع ہوئی تو اس حصے کو بھی ساتھ میں چار دیواری کے الگ سے کر کے ساتھ شامل کر دیا گیا. اور بعض تابعین نے اس پر انکار بھی کیا کہ کہیں یہ وہی کنڈیشن نہ بن جائے جس میں منع آیا ہے احادیث میں. لیکن بہرحال یہ سب صحابہ کرام کے انتقال ہو گئے تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ آخری صحابی ہیں جن کا مدینہ میں انتقال ہوا سن 76 ہجری کو. اور یہ جو عمل ہوا ہے داخل ہونے کا حجرے کا تقریباً مسجد کی حدود میں، یہ 86 ہجری کو ہوا. لیکن بہرحال وہ بالکل الگ جگہ تھی اور الگ جگہ ابھی تک ہے. 3 دیواریں ہیں لوگوں کے، اور اس قبر کے درمیان جہاں پر لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اس کے آگے جو دیوار ہے وہ بھی 3 کونوں والی دیوار ہے تاکہ بالکل سیدھے نہ ہو، کعبہ کی طرح سامنا نہ کر سکیں قبر کا. بہرحال اس کے مختلف جوابات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سے منع فرمایا تھا وہ یہاں پہ نہیں ہوئی، بلکہ بعد میں توسیع کی غرض سے وہ حصہ بھی ایک کونے میں مسجد نبوی کے آ گیا ہے. کہ میرے اور آپ کے لیے جو رہنمائی ہے، تعلیمات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے اور آپ نے اسی پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.